جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ ترکی گھوڑے پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3851۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہم اللہ کی رضا کے خواہاں تھے تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے دنیا میں کچھ بھی نہیں کھایا، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے امید کا درخت بار آور ہوا اور اس کے پھل وہ چن رہے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں انتقال کیا کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے ایک ایسے کپڑے کے جس سے جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو دونوں پیر کھل جاتے، اور جب دونوں پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3853۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پراگندہ بال، غبار آلود اور پرانے کپڑے والے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچی کر دے۔ انہی میں سے برا بن مالک ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3854۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ، تمہیں آل داؤد کی خوش الحانیوں یعنی اچھی آوازوں میں سے ایک خوش الحانی دی گئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3855۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی ڈھو رہے تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3856۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بار الہا، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی تکریم فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3857۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں، پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گواہیوں سے پہلے قسم کھائے گی یا قسموں سے پہلے گواہیاں دے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3859۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3860۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے
تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے اجر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3861، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاطب کی شکایت کرنے لگا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، حاطب ضرور جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غلط کہا، وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ دونوں میں موجود رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3864، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ منبر پر تھے، حشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر ابن ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، اس لیے کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز بری لگتی ہے جو اسے بری لگے، اور مجھے ایذا دیتی ہے وہ چیز جو اسے ایذا دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3867، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اور تاب میں ڈالتی ہے مجھے وہ چیز جو اسے تاب میں ڈالتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3869، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بولی، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تو بھی خیر پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3871، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طور و طریق اور عادت و خصلت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اٹھ کر انہیں بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو وہ اٹھ کر آپ کو بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فاطمہ آئیں اور آپ پر جھکیں اور آپ کو بوسہ لیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور رونے لگیں، پھر آپ پر جھکیں اور اپنا سر اٹھایا تو ہنسنے لگیں۔ پہلے تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ یہ ہم عورتوں میں سب سے زیادہ عقل والی ہیں، مگر ان کے ہنسنے پر یہ سمجھی کہ یہ بھی آخر عام عورت ہی ہیں، یعنی یہ کون سا موقع ہنسنے کا ہے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکیں، پھر سر اٹھایا تو رونے لگیں، پھر جھکیں اور سر اٹھایا تو ہنسنے لگیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر آپ کی زندگی میں یہ بات بتا دیتی
تو میں ایک ایسی عورت ہوتی جو آپ کے راز کو افشا کرنے والی ہوتی۔ بات یہ تھی کہ پہلے آپ نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ اس بیماری میں انتقال کر جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3872۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فاطمہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رو پڑیں۔ پھر دوبارہ آپ نے ان سے بات کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ آپ عنقریب وفات پا جائیں گے، تو میں رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ میں مریم بنت عمران کو چھوڑ کر اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، تو میں ہنسنے لگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3873۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے کسی پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پر آیا، اور اگر میں ان کو پا لیتی تو میرا کیا حال ہوتا، اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سے یاد کرتے تھے۔ اگر آپ بکری بھی ذبح کرتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھیجتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3875۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیا، حالانکہ مجھ سے تو آپ نے نکاح اس وقت کیا تھا جب وہ انتقال کر چکی تھیں، اور اس رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں موتی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دی تھی جس میں نہ شور و شغف ہو اور نہ تکلیف و ایذا کی کوئی بات۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3876۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر اپنے زمانے میں خدیجہ بنت خویلد تھیں، اور دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر اپنے زمانے میں مریم بنت عمران تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3877۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3878۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری کے دن کی تلاش میں رہتے تھے، تو میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، ام سلمہ، لوگ اپنے ہدایہ بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم سب بھی خیر کی اسی طرح خواہاں ہیں جیسے عائشہ ہیں، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، یعنی جس کے ہاں بھی باری ہو، وہ لوگ وہیں آپ کو ہدایہ بھیجا کریں۔ چنانچہ ام سلمہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اعراض کیا اور ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر آپ ان کی طرف پلٹے تو انہوں نے اپنی بات پھر دہرائی اور بولی،
میری سوکنیں کہتی ہیں کہ لوگ اپنے ہدایہ کے لیے عائشہ کی باری کی طاق میں رہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں وہ ہدایہ بھیجا کریں۔ پھر جب انہوں نے تیسری بار آپ سے یہی کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، تم عائشہ کے سلسلے میں مجھے نہ ستاؤ، کیونکہ عائشہ کے علاوہ تم سب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے لحاف میں مجھ پر وحی اتری ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3879، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سبز ریشم کے ٹکڑے پر ان کی تصویر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3880، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اور انہیں بھی میری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، جیسے جبرائیل کو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3881، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا، ان پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3882، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل ہوتی اور ہم نے اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو ہمیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ضرور ملی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3883، یہ حدیث صحیح ہے۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3884، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات سلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3885، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ انہوں نے پوچھا، مردوں میں؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3886، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3887، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زیاد اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3889، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ عرض کیا گیا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے والد۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3890۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے فلاں کا انتقال ہو گیا، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ ان سے پوچھا گیا کیا یہ سجدہ کرنے کا وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب تم اللہ کی طرف سے کوئی خوفناک بات دیکھو تو سجدہ کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے دنیا سے رخصت ہونے سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3891۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں تو وہ رو پڑیں۔ پھر آپ نے دوبارہ ان سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے ان سے ان کے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ عنقریب آپ وفات پا جائیں گے، تو یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ پھر آپ نے جب مجھے یہ بتایا کہ مریم بنت عمران کو چھوڑ کر میں اہل جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3893۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات پہنچی کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہودی کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا ہے، تو وہ رونے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا حفصہ نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک نبی کی بیٹی ہے، تیرا چچا بھی نبی ہے اور تو ایک نبی کے عقد میں ہے، تو وہ کس بات سے تجھ پر فخر کر رہی ہے؟ پھر آپ نے حفصہ سے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3894۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر بات کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3895۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، چنانچہ آپ نے انہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ بات بھی کہ بے شک دین والی اللہ کے نزدیک تمام ادیان و ملل سے کٹ کر اللہ کی جانب یکسو ہو جانے والی مسلمان عورت ہے، نہ یہودی، نصرانی اور مجوسی عورت۔ جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ انسان کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ دوسری بھی چاہے گا، اور اگر اسے دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا، اور انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکے گی، اور اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو واقعی توبہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3898۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3899۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور ان سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3900۔ یہ حدیث صحیح ہے۔